اچھا، آج کل اسلامک بینکنگ کے حوالے سے ساحل ادیم صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب کے درمیان بڑی انبن چل رہی ہے اور اختلافی باتیں سامنے آ رہی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے اس پر رائے بھی لوں، اور بہت سارے ناظرین سامعین ہیں جو اس پر بہت زیادہ فورس کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب سے باقاعدہ اس پر ایک پروگرام کیا جائے کہ اسلامک بینکنگ کون سی درست ہے، کون سی درست نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو پھر ہم بعد میں کر لیں گے، لیکن ابھی ایک بیان ساحل ادیم صاحب کا بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر آج کے نوجوانوں کو قرآن سے بزن کرنا ہو تو ان کے جو آج کے جو ترجمے ہیں اردو کے، وہ ان کے ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں، جس میں نہ کوئی ترتیب ہوتی ہے ترجمے کی، نہ اس کے اندر جب دیکھا جاتا ہے تو آوے جاوے اس طریقے کے الفاظ آ رہے ہوتے ہیں، اور بھی انہوں نے اس طریقے سے باتیں کی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جناب یہ ترجمہ پکڑا دو نوجوان کو، وہ خود ہی قرآن سے بزن ہو جائے گا۔ آج یہ چل رہا ہے۔ یہ بہت سارے ہمارے چاہنے والے ہیں، ناظرین ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب سے اس پر رائے لیجئے کہ یہ جملہ ادا کرنا کیا درست ہے؟ دیکھیے، جملہ کوئی بھی شخص ہے، جب کوئی ایسا بندہ جو لوگوں کی ذہن سازی کر رہا ہے، جسے ہم کہتے ہیں تبلیغ کے محل پہ کوئی بندہ کھڑا ہے، تو ظاہر ہے وہ کس زاویے سے بات کر رہا ہے، وہ ایکچولی کیا سمجھانا چاہ رہا ہے، ہمیں بڑے غور سے دیکھنا چاہیے۔ ہم ہر کسی دوسرے بندے کے منہ سے کچھ ہم کوششیں کرتے ہیں کہ وہ پکڑ لے، یار دیکھو اس بندے نے کیا الٹی بات کر دی۔ سر ہو سکتا ہے جس بات کو میں الٹی سمجھ رہا ہوں، اس بات کے اندر اس نے بڑی گہری بات کر دی ہے۔ اب وہ چاہے محترم ساحل ادیم صاحب ہو یا کوئی بھی شخص ہو، تو ویلیو دینی چاہیے، اس کی گہرائی میں جا کے بات کو سمجھنا بھی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ آج کل جتنے بھی تراجم ہمارے یہاں اویلیبل ہیں، جو ماضی سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں کچھ صدیوں سے، اگر اس کو اس زاویے سے دیکھا جائے کہ ہمارے آج کل پڑھے لکھے نوجوانوں کے ہاتھ میں وہی تراجم دے دی ہیں جو ان کو کچھ سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ بہت پرانی بولی ہے، 100 سال پرانے، 200 سال پرانے تراجم جو اویلیبل ہے، اس کے اندر بولی بھی سمجھ میں عام طور پہ نہیں آ رہی ہوتی، وہ ربط کیا بن رہا ہے وہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا۔ پھر بہت سے مقامات کے اوپر صرف لغوی ترجمہ کر دیا جاتا ہے، وہاں پر وہ لغوی ترجمہ سیٹ ہی نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ قرآن اس کو اپنی فصلت زمرے کے اندر کسی اور معنی میں بیان کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر بہت سے مقامات ایسے ہوتے ہیں جن مقامات کے اندر عربی کے اندر کوئی مثال سابق موجود ہی نہیں ہے، قرآن نے اس کو نئے معنی میں انوینٹ کیا تھا، ایجاد کیا نئے معنی کے اندر کسی بھی اصطلاح کو۔ 50 مثالیں اس کی موجود ہیں۔ اب وہاں پر لغوی ترجمہ اگر کوئی بھی کر کے چلا جائے گا تو لوگوں کو کیا سمجھ میں آئے گی؟ تو بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر 3، ہم اگر سادہ موبائل بھی استعمال کرتے ہیں نا، تو اس کے اندر بھی بہت سی ایپس ہیں جو اپڈیٹ ہوتی چلی جاتی ہیں وقت کے حساب سے، لیکن جو تراجم ہیں ہم ان کو اپڈیٹ نہیں کر رہے ہیں، وہی 100 سال پرانی باتیں چل رہے ہیں۔ بولی میں فرق آ جاتا ہے، نوجوانوں کی ٹرمز میں فرق آ جاتا ہے، تو تراجم بھی اس انداز کے ہونے چاہیے کہ وہ بالکل حالات کے حساب سے الفاظ پر مشتمل ہوں۔ کوئی بھی شخص جب اس کو پڑھ رہا ہو، طالب علم پڑھ رہا ہو، تو اس کو ایک سیکوینس نظر آ رہا ہو بہترین سا، تاکہ وہ مطلوب اور مقصود تک پہنچ سکے۔ تو اس جہت میں ساحل ادیم صاحب کی بات کو اگر رکھے تو میرے خیال ہے بہت معقول بات کی ہے، کوئی غلط بات تو نہیں کی انہوں نے۔ تو جن کی یہ ایپ ہے ترجمے والی یا اردو ترجمے چھپے ہوئے ہیں، تو وہ اس ترجمے کو چینج کیوں نہیں کرتے، ہمت کیوں نہیں کرتے؟ مسئلہ یہیں پر یہ پھر وہی آ جاتا ہے کہ جناب جن کتابوں میں بزرگوں کے حوالے سے برے واقعات موجود ہیں یا ایسی باتیں موجود ہیں جناب جو ہو ہی نہیں سکتی، بڑا امپاسبل لگتا ہے کہ ان کے جملے ایسے ہو گئے ہیں کہ جناب وہ اللہ کی شان کے شان نہیں ہیں، تو وہ پھر نکالے کیوں نہیں جا رہے؟ دیکھیں نکالے کیوں نہیں جا رہے، اب اس کا میں تو نہیں جواب دے سکتا کیوں نہیں نکالے جا رہے ہیں۔ جہاں تک تراجم کی بات چل رہی ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں جو تراجم ماضی میں کسی نے لکھے سر آنکھوں پر، انہوں نے اپنے دور کے حساب سے جو اس وقت کی ووکیبلری تھی اس کو استعمال کر لیا، ہمیں آج کے حساب سے دیکھنا چاہیے۔ ترجمہ ہو یا تفسیر ہو، اس میں ہمیشہ سے 2 چیزیں بنیادی طور پر لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ کوئی بھی ترجمہ قرآن کی 100% ترجمانی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی تفسیر قرآن وہ اللہ کے کلام کی 100% مراد نہیں ہوتی، وہ ایک شخص ہے جس نے سمجھا، اس کا دماغ ہے، اس نے اپنے دماغ کو لکھا ہے، اس کا دماغ اور اللہ کی مراد 100% ہو، سر ویری سوری، یہ مقدمات جب تک آپ بچوں کو نہیں بتائیں گے تو یہ اس سے بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ کہیں کوئی ترجمہ پڑھ لیا اور صرف اس ترجمے کی بنیاد پر یا تفسیر کی بنیاد پر اس کو کوئی سائنٹیفک ایرر نظر آنے لگ گیا یا کوئی حقائق سے خلاف بات نظر آنے لگ گئی، وہ بیچارہ دین اسلام سے بدزن ہو کے سائڈ پہ بیٹھ جاتا ہے۔
تو یہ بہت فرق ہے. اللہ کا کلام الگ چیز ہے, تفسیر بالکل الگ چیز ہے. اس کے اندر کفر بھی لکھے ہیں تو اس کے اندر الٹی سیدھی بکواسات بھی لکھی ہیں. اپنے مسالک کو فائدہ دینے کے لیے بہت کچھ لکھا گیا ہے. قرآن پاک کے ظاہر کو بھی بدلا گیا ہے, اس لیے کہ مقصد ہے, ہم جس فکر کے پیچھے ہیں وہ مقصود ہونی چاہیے. بہت سی ریزنز ہوتی ہیں کہ انسان حق کو جھٹلاتا ہے, شعوری طور پر بھی غیر شعوری طور پر. لہٰذا ہمارے یہاں جتنے طالب علم ہیں ان کو اچھی طرح یہ بات سمجھانا ضروری ہے, ترجمہ ہو یا تفسیر ہو, وہ ایک عالم کی رائے ہوتی ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا. صحیح. اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں, 100 غلطیاں ہو سکتی ہیں. اچھا, وہ ایک ترجمہ ہے ہمارے ہاں جو بڑا مشہور ترجمہ ہے پاک و ہند میں, کنز الایمان کے نام سے احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ آگے. اس میں ترجمہ پڑھتے ہیں کہ ہم والضحیٰ واللیل اذا سجا, والضحیٰ کا ترجمہ وہ چاشت کا ہی کر رہے ہیں, واللیل اذا سجا کا جب رات گہری ہو جائے یہ ترجمہ کر رہے ہیں. اب یہ ترجمہ تو مل گیا, لیکن ان کی جب شاعری کی طرف جاتے ہیں نا تو وہ شاعری میں ان الفاظوں کو لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ والضحیٰ سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک ہے, اور واللیل سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاہ زلفیں ہیں. جیسے وہ شعر ہے نا, ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم, یعنی والضحیٰ واللیل اذا سجا چہرہ مبارک کی قسم اور زلف مبارک کی قسم. اب ترجمہ پڑھتے ہیں تو الگ آ رہا ہے, شاعری پڑھتے ہیں تو الگ آ رہا ہے, تو اعتماد تھوڑا خراب ہو جاتا ہے. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس لیے کہ شاعری سے دین اخذ نہیں کیا جاتا. ایک معتمد بندہ تو کہہ رہا ہے نا, بندہ ہو, سچائے معتمد بندہ ہو, اللہ کی نص ہے اس کے پاس, یہ بتا دیں مجھے. کسی کی بھی شاعری ہو, کسی کی بھی شاعری ہو سر, کسی کا بھی فتویٰ ہو, اگر وہ نبی نہیں ہے تو میرے لیے تو وہ حجت ہو ہی نہیں سکتا. میں اس کی بات کو دیکھوں گا, قرآن سنت کے مطابقت میں ہے مان لوں گا, مخالفت میں چھوڑ دوں گا. ہمارے یہاں بدقسمت یہ ہے کہ ہم نے شاعریوں سے دین منانا ہوتا ہے. ہم نے استدلال کرنے کے لیے قرآن کی نصوصات سامنے نہیں ہوتی ہے ہمارے. ہم کہتے ہیں دیکھو فلاں عالم کی کتاب میں لکھی ایک عبارت ہے, بالکل یار وہ عبارت غلط نہیں ہو سکتی کیا؟ ہو تو سکتی ہے نا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ اسی طرح ہی ہے جیسے بعد میں جو روایات جمع ہوتی ہیں, علماء کرام اس میں بڑی غور و فکر کرتے ہیں, سند دیکھنا, متن دیکھنا, بندوں کو دیکھنا, ہر چیز بالکل اچھی طریقے سے تحقیق کر کے پھر کہنا کہ کوئی بھئی بات ٹھیک ہے. تو آج ہمارے یہاں آج کے دور میں کوئی اعتراض کر دینا کہ یار یہ بات مجھے ٹھیک لگتی نہیں ہے, تو اس کو ڈائریکٹلی کہے تو کافر ہو گیا, گستاخ ہو گیا, اللہ کے نبی کی بات کو کیسے جھٹلا دی. یار یہی کام تو علماء کرتے رہے. وہ جو لاکھوں حدیثوں کو کہتے رہے کہ نبی علیہ السلام کی بات نہیں ہے, یہ جھوٹی ہے, یہ فلانی ہے, اس کے اندر راوی ٹھیک نہیں, اس کی بات کو, تو وہ لوگ ایسا منکر حدیث تو نہیں ہو گئے تھے, یہ اللہ کے نبی ہے. تو ہمارے یہاں پیمانے بہت الگ ہیں. مسئلے یہ ہیں کہ پیمانہ ہے دین کا اللہ کا کلام, اس کی مطابقت میں ہر چیز کو مانا جاتا ہے. حدیث بھی ہمارے پاس جو آئے گی وہ اس کی مطابقت میں مانی جاتی ہے, بالکل ٹھیک ہے, ورنہ منکر ہو جاتا ہے, ورنہ ہم کہتے ہیں متن منکر ہو گیا. اچھا, اسی طریقے سے اگر کسی عالم کی تحقیق آ گئی, کسی مجتہد کی, اس کی مطابقت میں ایکسیپٹ کی جاتی ہے, ورنہ ہم کہیں گے اجتہادی خطا ہو گئی. اسی طرح کوئی بھی عالم دین کا شعر آ گیا اگر ہمارے سامنے, شاعری آ گئی, تو ہم اسی کے مطابقت میں دیکھیں گے شاعری قابل قبول ہے سنکھو میں. اگر اس میں قابل اعتراض کوئی مواد آتا ہے تو ہم ادباً عرض کر دیں گے کہ ہم نے اس کو فالو کرنا ہے سر, اس شاعری سے استدلال نہیں کرنا. اچھا, سوشل میڈیا پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ میں بالکل آزادانہ جو ہے نا چیزیں موجود ہیں. اب کسی سے بھی کوئی ایسا جملہ سنتے ہیں وہ فوراً کمنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے سمجھایا کہ جو بڑے مرتبے کا ہوتا ہے آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں, اس کی باتوں کو اس کے لیول پر جا کے سمجھنی پڑتی ہے, وہ کس گہرائی سے باتیں کر رہا ہے. سمجھدار ہے تو گستاخی تو نہیں کرے گا نا, سمجھدار ہے تو قرآن کے خلاف یا اسلام کے خلاف تو نہیں کھڑا ہوگا. اب عوام کا ذہن کیسے بنائیں گے کہ جناب آپ تھوڑا تحمل مزاجی سے پیش آئیے, اور اچانک کسی پر جو ہے نا وہ چڑھنا دوڑیے کہ جناب تم نے یہ کہہ دیا, وہ کہہ دیا, برا جملہ ہے, تو ان عوام کا ذہن کیسے بنے گا؟ دیکھیں آپ ساحل ادیم صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں, میں عرض کر دیتا ہوں, ساحل ادیم صاحب ہو یا کوئی بھی شخص ہو, دیکھیں آج کل کے دور کو سمجھے. پہلے ہوتا تھا کہ میرے پاس اگر 4 لوگ موجود ہیں, میں نے ان 4 لوگوں کے بیچ میں گفتگو کی تو ان 4 لوگوں کی ذہنیت کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں. آج کل ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ اب میری باتیں وہ محدود محفل کی نہیں ہوئی, اب عام ہو گئی. اب میں جو گفتگو کر رہا ہوں ان 4 لوگوں کے سامنے کی, ممکن ہے کہ وہ جب سوشل میڈیا کے تھرو ایسے لوگوں کو بھی ملے جن کا وہ ذہن قبول کرنے والا ہی نہ ہو, بالکل ٹھیک, جو ان کا ذہن تھا اس بات کو سمجھنے کے لیے, اور کوئی ایسے ہوں جن کو بہت اعلیٰ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے, کسی کو تو لگ رہا ہے میں جٹ جاہلانہ بات کر رہی ہے. سب کچھ ہوگا سوشل میڈیا کی وجہ سے, چونکہ پبلک عام ہو جاتی ہے. تو میں یہاں یہی گزارش کر سکتا ہوں کہ ہر بات کو اس کے لیول کے اوپر رکھ کے دیکھنا چاہیے. اور کوئی بھی شخص ہے اگر وہ لائک جس طرح ساحل ادیم صاحب ہے نا, دیکھیں جو یہاں پر ٹارگٹ کرتا ہے, تبلیغ بہت الگ الگ انداز کی ہوتی ہے. کچھ تبلیغیں ہوتی ہے جو یہاں چوٹ مارنے کے لیے ہوتی ہے, کچھ تبلیغیں ہوتی ہیں جو انسان کو ہم کہتے ہیں نا نیک اعمال پہ نماز روزہ پڑھانے کے لیے ہے قائل کر لیا.
کچھ تبلیغیں ایسی ہوتی ہیں جو یہاں پر چوٹ کرتی، سوچ بدلتی ہیں. ایسے جو لوگ ہیں نا جو سوچ کو ٹارگیٹ کرتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں. صحیح. اور وہ بہت ہیرے لوگ ہوتے ہیں. ان کے جملے ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ شاید ہمیں سمجھ میں نہ آئے، کئی لوگ اعتراض کریں ان کے اوپر، لیکن وہ ایکچولی آپ کی سوچ پہ ٹارگیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور دماغ ایسی چیز ہوتی ہے، یہ کبھی کبھی چھوٹی سی چیز پر اس کو اس طرح کا آپ یوں سمجھ لیں کہ بلب روشن ہو جاتا ہے اس کا کہ اس کو ایک راستہ مل جائے گا چلنے کے لیے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس کے سامنے پہاڑوں کو بھی پھاڑ دو، چیر دو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح. تو ہر وہ شخص جو دماغ پر آپ کو کام کر رہا ہوتا ہے، آپ کی سوچ بدلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے جملے اسی کے پیرائے میں دیکھے جاتے ہیں. وہ بہت با اثر جملے ہوتے ہیں، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس مقصد تک کام پہنچے. اعتراضات کرنا پاکستان کا تو ماحول ہے سر، آپ کچھ بھی بات کر لیں اس کے اندر سے وہ جسے کہتے ہیں نا کیڑا نکالنا پاکستانیوں کا محبوب مشغلہ ہے، وہ اس سے کوئی نہیں بچ سکتا، نہ میں نہ آپ. ابھی جو آپ استدلال کی بات کر رہے تھے، میں یہاں پر اعلان بھی کر دوں ناظرین کے لیے کہ عید کے بعد انشاءاللہ وقت مناسب پر ہماری ایک اور کلاس اسٹارٹ ہو رہی ہے قرآن فہمی کے حوالے سے، جس میں قرآن سیکھنے کا طریقہ کار اللہ رب العزت نے خود کیا بیان کیا ہے قرآن پاک میں وہ بیان کیا جائے گا. استدلالی اصول کیا کیا ہیں وہ چیزیں بیان کی جائیں گی. قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے گا، اور تقریباً اس کورس میں پورا قرآن پاک تقریباً جو بڑے بڑے واقعات ہیں، مین واقعات جس میں ہماری غلطیاں ہیں، وہ سیکھنے کو ملتا ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں سیکھنا، سمجھنا، قرآن سے محبت رکھتے ہیں تو آئیے ہمارا یہ کورس ضرور جوائن کیجیے. سر پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور موضوع کو لے کر بات کرتے ہیں. بہت شکریہ سر.